الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورت ملک ہماری جاری ہے، اس کا دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ والذی جعل لكم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولن، فرما بردار، یعنی ذلہ سے ہے نا، ذال لام لام سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے سرنگو ہو جانا، کسی کا مطیع و فرما بردار ہو جانا، یعنی اس کے سامنے سی نہ کرنا، جیسے کہے اس طرح مان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے زمین کو ذلولاً فرما بردار تابع بنایا ہے، یعنی ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس مخلوق کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، جس طرح ایک جانور کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، ہم اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں، اس کو ہم دوڑا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مختلف منفعتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو زمین کو بھی اس طرح ہی اللہ نے بنایا ہے۔ تو یعنی وہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے اور پانی کے اوپر کھڑی ہے، اللہ نے اس کے اندر میخیں لگا کے اس کو یعنی ہلنے سے بچایا ہے، ہلنے سے روکا ہے، تو اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ فمشو فی مناکبیہا، تو اس کے اطراف میں تم چلو، ٹھیک ہے، اس کے اطراف میں تم چلو۔ وکلوا من رزق، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی، اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنی طرف منسوب اس لیے کیا ہے کہ کہیں لوگ اس کے اندر اپنا تصرف کرنا نہ شروع کر دیں، جس کو جو دیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ میرا رزق ہے اور میں اس کا مالک ہوں کی اور اس میں جیسے چاہوں تصرف کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ لیکن وہ رزق میرا ہے، لہٰذا اس کے اوپر حکم بھی میرا چلے گا، اس میں تصرف بھی میرے طریقے پر ہی ہوگا۔ کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، وہ سارا اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اٹھنا ہے، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو یعنی زمین اللہ نے تمہارے تابع کر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ تم اس میں اکڑ کر چلو اور اس کے اندر اپنی من مرضیاں کرو، بلکہ یہ یاد رکھو کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ تو زمین کو اللہ نے تمہارے تابع بنایا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ اس طرح چلو جس طرح اللہ نے چلنے کا حکم دیا، اور اس میں سے وہ کھاؤ، اس طرح کھاؤ جس طرح اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یعنی دوبارہ بعث بعد الموت والا جو نظام ہے وہ ہوگا۔ اَأَمِنتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے، فی السماء جو بلندیوں میں ہے۔ سما سے کا معنی بلندی بھی ہوتا ہے، اس لیے جو بلندی میں ہے، کیا تم اس ہستی سے یعنی اللہ رب العزت سے بے خوف ہو گئے ہو، کس بات سے کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، فاذا ہی تمور، بس وہ زمین تمور مانا ہوتا ہے جوش مار رہی ہو یا حرکت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جی لگا لو اور اللہ کے نافرمان اور سرکش بن جاؤ۔ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو آسماں بلندیوں میں موجود ذات ہے، تو اس سے تم نے بے خوف نہیں ہونا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، جس طرح قارون وغیرہ کو اللہ نے دھنسایا، تو اس نے تکبر کیا تھا اور اپنے مال کو اپنی قابلیت قرار دیا تھا، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی بجائے وہ کبر پر اتر آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔
تو یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، جس طرح کہ دوسری آیات میں ہے اللہ بلندیوں میں ہے، اور اس پر بے شمار قرآن، حدیث، فطرت، اجماع امت، سابقہ امتوں کے احوال، عقل، اور جو یعنی پانچ دلائل خمسہ اس کے اوپر دلالت گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علو ثابت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے، پانچ دلائل سے یہ چیز مسئلہ ثابت ہے۔ تو جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، یا اللہ ہر جگہ پہ ہے، یا اللہ کے لیے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ان آیات کے واضح مخالف ہیں، اور اہل سنہ والجماعت کے اجماعی و اتفاقی عقیدہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اسی طرح پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ انسانوں کو پرکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جتنی خبر دی ہے اس کو ہم یقین کریں گے، اور باقی کا علم اللہ کے سپرد کر دیں گے، جتنی بات سمجھ آتی ہے اس کو سمجھیں گے، باقی کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں گے، اپنے طرف سے کوئی قیاس، کوئی اٹکل پچو وہ نہیں ماریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں۔ جی، آگے فرمایا ام امین تم فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہوگے ہو اس ہستی سے کہ جو بلندیوں میں ہے، کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر برسا دے، حاصبا پتھروں کو، یعنی تم پر پتھر برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے، جس طرح اللہ نے قوم لوط پر کی تھی۔ تو فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذیر، تو پھر تم انقریب جان جاؤ گے کہ کیف نذیر، کہ کیسی ہے میرا ڈرانا، کیسا ہے نذیر میرا ڈرانا، یعنی تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، ابھی تمہیں اس پر یقین نہیں آ رہا، تو جب اللہ آسمان سے تمہیں پتھروں کے اوپر بارش کر دے گا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تم اس عذاب کا منہ دیکھو گے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے تو کیا تم پھر تسلیم کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے؟ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق جٹلایا تھا، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جٹلایا تھا اللہ رب العزت کے اس نذیر کو، یا اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کو، یا اللہ کی شریعت کو، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو فقی فکانہ نکیر، تو بلا پھر کیسا رہا نکیر، نکیر اصل میں یا ادھر پہ جو نذیر ہے یہ اصل میں نذیری تھا، اور یہ نکیری تھا۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہ متکلم حذف ہو گئی، تو اور اس کی جگہ پر دلالت کرنے کے لیے زیر باقی رکھی گئی، ورنہ تو کیفا نذیرون ہونا چاہیے تھا، یا کانا نکیرن ہونا چاہیے تھا، یا نکیرن ہونا چاہیے تھا۔ تو کیف کانا نکیری، یعنی اصل میں تھا نکیری نذیری، تو کیسا رہا نکیر میری پکڑ، کیسا رہی میری پکڑ، نکیر منا پکڑ بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتا ہے، تو کیسی رہی میری سزا۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے لوگوں کے احوال ان تک پہنچتے تھے، اور کئی کھنڈرات کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے سفر کے دوران، کہ اس قوم پر عذاب آیا ہوا ہے، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، پھر اور بھی قومیں، جو سمود، قوم صالح پر، سب پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی کھنڈرات اور ان کے جو آثار ہیں وہ انہیں دکھائی دیتے تھے جب سفر کے لیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو، تو لیکن ان کے ساتھ دیکھو پھر کیا ہوا، تو کیا تم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا نہیں وہ دیکھتے الى الطير پرندوں کی طرف،
अब अल्लाह ताला फिर आफाकी निशानियों की तरफ तवज्जो दिला रहा है, कौनी आयात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को देखो कि किस तरह की एक निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत, अला इन फी कुल्लि शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, ये शेर है ना एक अरब का, कि हर चीज के अंदर एक निशानी पाई जाती है जो दलालत कुना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात यकता है, एक ही है। यानी अल्लाह की वहदानियत के लिए दलील के तौर पर हर एक शय में अल्लाह ताला ने एक निशानी छोड़ी हुई है। तो फरमाया कि ये क्या वो देखते नहीं हैं, इला तोयरी, परिंदों की तरफ, फौकहुम, जो उनके ऊपर होते हैं, अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखते, स्वाफातिन, कि वो परों को खोले हुए हैं, स्वाफातिन, परों को खोलने वाले हैं, वयकबिद्न, और कभी कभार परों को सुकेड़ भी लेते हैं। ठीक है, नहीं, परंतु खोलते भी हैं और सुकेड़ते भी हैं पर मारने के लिए। तो वो देखते नहीं अपने उन परिंदों की तरफ, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं उनको ठहराए हुए मगर रहमान। यानी जरा देखा जाए तो परिंदे छोटे छोटे परों के साथ उड़ते हुए हैं और उन्हें फिजा के अंदर ठहराता है, संभालता है, तो कौन संभालता है? रहमान। मा युमसिकुहुन्ना, नहीं उनको थामे रखता मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बिलाशुबा वो हर चीज के को बखूबी देखने वाला है। तो अल्लाह ताला की सिफत बसारत साबित हुई है, सिफत बसर साबित हुई है, इससे अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। तो ये निशानी है कि किस हस्ती ने उन्हें आसमान में ठहराए रखा, आसमान में रोक लिया, आसमान में थामे रखा, तो वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये भी मानते थे कि अल्लाह की ज़ात है, जब वो ज़ात है तो फिर वो इबादत के भी लायक वही ज़ात है। अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यांसुरुकुम मिन दूनिर रहमानि इल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अम्मन, अम असल में था अम, जिसका माना होता है या, और आगे मन, ये अम मन, उसका उसको जब मुद्गम कर दिया तो बन गया अम मन। या कौन है, या कौन है, हादल्लज़ी, जो, कौन है वो ज़ात जो, यरजुकुकुम, सॉरी, अमन हादल्लज़ी, क्या कौन है वो हस्ती, वह जुंदुल्लकुम, जो तुम्हारा लश्कर है, यांसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, यानी वो कौन तुम्हारा लश्कर हो सकता है, तुम्हारा झुंड हो सकता है, तुम्हारा क्या लेके मददगार कोई ग्रोह हो सकता है, यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, जो रहमान के मुकाबला के अंदर या रहमान के खिलाफ वो तुम्हारी मदद कर सके। यानी जब अल्लाह की पकड़ आएगी क़यामत के दिन, या दुनिया के अंदर या कब्र के अंदर, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो फिर वो कौन सा अल्लाह लश्कर है जिनके ऊपर तुम्हें बड़ा मान है कि वो तुम्हारी मदद को आए। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, इसकी वजह यह है ना कि काफिरों को ईमान से महरूम रखने के लिए, महरूम रखने की एक वजह उनकी दौलतमंदी, उनका लाओ लश्कर, और उनका ये इतराना कि हमारे पास तो बड़ा माल है, हम वो फिदिया देकर अल्लाह से छूट जाएंगे, या उन्हें अपनी सरदारी पर बड़ा मान था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया में तो तुम ये मोमिनों से अपनी जान छुड़ा लेते हो, अपने मालो मता की वजह से, अपने इस झुंड लश्कर की वजह से इनका मुकाबला करते हो। तो बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में जब ये तुम्हारे लश्कर आएंगे तो वो कौन है फिर जो बचा सकेगा अल्लाह के मुकाबले में। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, यानी दुनिया के नाजो नेमत जो इनको दी गई है ना, दुनिया के अंदर जो इनको पावरें दी हुई हैं, ये इस पावर पर इस कदर इतराज आते हैं कि ये समझते हैं कि रहमान से हमें कोई बचा लेगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि रहमान से जब पकड़ आएगी तो फिर कौन बचाएगा। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, ये काफिर तो महज धोखे के अंदर है। ठीक है। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा, अम्मन हाज़ल्लज़ी, या कौन है वो, अल्लज़ी यरज़ुकुकुम, जो तुम्हें रिज़्क देगा,
कौन है जो तुम्हें रिज़्क देगा इन अमसका रिज़्क़ा, अगर अल्लाह अपने रिज़्क को रोक ले। नहीं, जो अल्लाह रिज़्क का बंदोबस्त तुम्हारे लिए करता है, अब रिज़्क का बंदोबस्त मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह करता है। आसमान से बारिश के ज़रिए करता है, ज़मीन से अंगूरियों के ज़रिए करता है, फिर उस एक चक्कर व्यू जो इसका होता है रिज़्क का, अल्लाह अगर उसको रोक लेता है तो बताओ फिर तुम्हें रिज़्क कौन फराहम करेगा, तुम्हारे रिज़्क का बंदोबस्त कौन करेगा। ठीक है, ये सवाल है ना कि बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, मगर वो तो उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं फी उतुव्विन, सरकशी में, व नुफूर, और भागने में, बिदकने और भागने के अंदर ये उड़ते जा रहे हैं। ठीक है, यानी उनके पाँव जमीन पर नहीं लगते, अकड़ और सरकशी और किबर इतना ज्यादा है कि उड़ते ही जा रहे हैं उसमें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जरा रुको और बताओ कि तुम्हारा रिजक अल्लाह बंद कर दे, फिर रिजक तुम्हें देगा कौन। आगे अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, क्या भला जो, अफमन क्या भला जो, यमशी चल रहा हो, मुकिब्बन ऊंधे मुंह, ऊंधा होकर, आला वजही अपने चेहरे के बल, अपने चेहरे के बल ऊंधा होकर जो चल रहा हो, आहदा वो हिदायत याफ्ता है, अम मई या वो हस्ती वो जात, वो शख्स, यमशी जो चल रहा हो, सवीयन सीधा सीधा, अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर तंदुरुस्त और सही सालेम जो चल रहा हो वो हिदायत याफ्ता है, या कि अब अहदा का इसम तफजील का सिगा है, ज्यादा हिदायत याफ्ता मुराद नहीं है सिर्फ, कई बार इसम तफजील ये महज काबले के लिए आता है। तो वो हिदायत याफ्ता है या कि जो ऊंधे मुंह चल रहा है, मतलब ये है कि या तो इससे मुराद ये है कि क्यामत के दिन जो मुंह ऊंधे मुंह चलेंगे मुजरिम लोग, वो मुराद है, कि या फिर दुनिया के अंदर, यानी दुनिया के अंदर जो काफिर हैं वो उल्टे रास्ते पर जारी है, चल रहे हैं ना, अपनी अकड़ के अंदर जन्नत का जो रास्ता है उसको बुलाए बैठे हैं और जहन्नम के रास्तों की तरफ जा रहे हैं, और वो जल्द उस जहन्नम के रास्ते के अंदर, जहन्नम पर के रास्ते पर चलते चलते जहन्नम में गिरने वाले हैं। और इसके मुकाबले के अंदर एक मोमिन, एक हिदायत याफ्ता आदमी, वो सीधे रास्ते का राही है, बिल्कुल सीधा सही सालम चल रहा है, अल्लाह के अहकाम को मानता है, और वो सीधा सीधा जन्नत के अंदर चला जाएगा। तो वो बनी इसराइल के अंदर 97 नंबर आयत में है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों के बारे में, व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उमयन व बुकमन व सुम्मा व मअवाहुम जहन्नम, कि हम क़यामत के दिन इन्होंने चेहरों के बल, चेहरों के बल जमा करेंगे। ठीक है, उमयन व बुकमन व सुम्मा, वो अंधे बहरे गूंगे होंगे। ठीक है, और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन और काफिर की यहाँ मिसाल बयान कर रहा है कि मोमिन बिल्कुल सही रास्ते पर सही सालिम चल रहा है, और काफिर वो ऊंधा मुंह होके चल रहा है, और ऊंधे मुंह ही वो जहन्नम के अंदर फिर गिर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। यानी दोनों का रास्ता जो है ना वो एक जैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोमिन और काफिर की तर्ज हयात के अंदर फर्क होना चाहिए। अगर मोमिन भी नमाज ना पढ़े और काफिर भी नमाज ना पढ़े, मोमिन का भी वही कारोबार का तरीका हो, काफिर का भी वही कारोबार का तरीका हो, मोमिन की भी ज़ाहरी शक्ल सूरत वही हो और काफिर की भी वही हो, ठीक है, मोमिन के घर के हालात भी उसी तरह के हों, काफिर के घर के हालात भी इस तरह के हों, मोमिन की अ, यानी औलाद और बीवी और घर वाले भी उसी तर्ज हयात के अंदर हों, और काफिर का भी वही हो, उसका लिबास उसका भी वही हो, दूसरे का भी वही हो, काफिर और मोमिन के यानी तिजारत के लेन देन के जो मामलात है वो भी एक जैसे हों, तो फिर वो ये मत समझे कि उसका जो अंजाम वो एक जैसा होने वाला है। वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए मोमिन और काफिर की तर्ज हयात, तर्ज ज़िंदगी, तर्ज तिजारत, तर्ज
یعنی خوشی اور طرز غمی سب کے اندر واضح فرق ہونا چاہیے۔ اگر ساروں نے ایک جیسا ہو جانا ہے تو پھر وہ فرق ختم ہو جاتا ہے جس فرق کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے، ٹھیک ہے، جو جس کے لیے فرقان یعنی قرآن پاک کو نازل کیا گیا تھا، وہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے هو الذي انشأكم، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، اور تمہارے لیے بنایا تمہارے لیے السمع کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دل کو، ٹھیک ہے۔ یہ تین ایسے آلے ہیں انسان کے جو ہدایت پہ لانے کا بہترین سبب بن سکتے ہیں۔ یعنی سمع کے ذریعے انسان سنتا ہے، اور بصر کے ذریعے اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے، والافئدہ اور دل کے ذریعے وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، تین انسان کے جو اعضاء ہیں، یہ راہ راست پر لانے کا بہترین سبب، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام ذکر کیا کہ ایک تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے اللہ نے تمہیں یہ تین سب سے اہم خوبیاں دی ہیں، اس میں سمع، بصر اور افئدہ یعنی دل ہے۔ تو کہ حق کی بات کو تم سنو، پھر حق بات کا معائنہ کرو اور اس کا مشاہدہ کرو، اور پھر دل کے ساتھ اس کو سمجھو اور اس کو اپنے دل میں اندر جگہ دو، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو حاوی کرو، تو پھر انشاءاللہ ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں تم جو شکر کرتے ہو۔ یعنی تم سے مراد ہے انسانوں، تم میں سے بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ شکر کرتے ہیں، جو مومن نہیں ہے، کافر ہیں، وہ شکر نہیں کرتے۔ یا مومن بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کم ہی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے انسانوں، تم کم ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اب اس کا شکر کیا تھا؟ سمع، بصر اور افئدہ کا شکر یہ تھا کہ سمع، حق بات کو سنا جائے، باطل بات کو نہ سنا جائے، اور ابصار کا حق یہ تھا کہ اس سے انسان معائنہ کرے حق کا، اور دیکھے، سمجھ بوجھ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے، آنکھیں گھمائے ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور اس طرح والافئدہ، اور دل کا شکر یہ تھا کہ دل کا صحیح استعمال کیا جائے، اس حق بات کو سمجھنے کے اندر، سوچ کے اندر گزارے۔ جو لوگ اپنے دل و دماغ کو، اپنی سمع بصر کو ناجائز اور ناحق چیز میں خرچ کرتے ہیں، وہ یقیناً ناقدری اور ناشکری کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنے ان اعضاء۔ قلیلا ما تشکرون۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، جی۔ قل هو الذی ذرأکم قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے والذی ذرأکم فی الارض، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی تمہیں زمین پر پھیلا دیا، زمین پر، یعنی کوئی کہاں کہیں آباد ہے، کہیں آباد ہے، کوئی جزیروں کے اندر آباد ہے، کوئی جناب خشکی کے اندر، کوئی ریگستان کے اندر، کوئی جنگلوں کے اندر، کوئی میدانی علاقوں میں، کوئی پہاڑی علاقوں میں، یعنی جس طرز کی زمین ہے ہر طرز کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگ پھیلائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف ٹھہرایا ہے ایک شریعت کا، اور ان کو موقع دیا ہے کہ اس زمین کی پشت پر تم رہو، میری اطاعت اور میری فرمانبرداری کے مطابق زندگی بسر کرو، پھر وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف پھر ہم نے لٹایا جائے گا، تمہیں لٹایا جائے گا، تاکہ جا کے تم حساب دو اپنے اس زندگی کا۔ وَيَقُولُونَ هَذَا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں تمسخر کرتے ہوئے، یا کہہ لیں کہ بعید خیال کرتے ہوئے، کہ متی هذا الوعد، یہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے بلکہ یہ
یعنی اس کو، یعنی کہہ لیں کہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کرتے تھے کہ متا هذا الوعد، یہ تمہارا وعدہ آئے گا کب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مومنوں کو وہ کہتے تھے کہ تم جو روز صبح دوپہر شام یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آنے والا ہے اور قیامت آئے گی، تو وہ اس کا انکار کرتے ہوئے، اور بلکہ یہ ایک سرکشی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک نہ ماننا اور پھر اس کے اوپر طنز کرنا اور سوال اٹھانا، تو کہتے تھے کہ کب آئے گا یہ تمہارا وعدہ، یہ وعدہ کب آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نبی کو بھی نہیں دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، قل کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور بلا شبہ میں تو فقط کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا منصب اللہ رب العزت کی عقاب اور پکڑ سے ڈرانا ہے۔ میں یہ طے نہیں کرتا کہ کس کے اوپر کب عذاب کون سا آئے گا اور کب قیامت کا علم آئے گا۔ یہ سالون کا انل، کس طرح ہے جی، یہ سالون کا ان الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، یہ بھی، اور اس طرح سورۃ لقمان کے اندر ان اللہ عنده علم الساعہ، حدیث جبریل کے اندر، بخاری مسلم کی جو حدیث جبریل ہے اس کے اندر بھی جبریل نے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کر سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب کہ دونوں علم کے اندر برابر ہیں، دونوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اس کا علم فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ یہ قیامت کا علم ان 5 علوم خمسہ میں سے ہے، علوم خمسہ میں سے ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورۃ لقمان کی آخری آیت کی تلاوت بھی کی تھی۔ تو بہرحال قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ اس کا علم تو فقط اللہ کے پاس ہے اور میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ لیکن فلما رأوه زلفتا، پھر اللہ کے رسول نے خبر دے دی، اتنا ضرور ہے یہ یاد رکھو کہ فلما رأوه زلفتا، جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے، یعنی اس وعدے کو، اس قیامت کے وقوع کو جب دیکھیں گے، زلفتن، قریب، بالکل اپنے سامنے قریب دیکھیں گے، تو پھر اب چونکہ ساری زندگی انکار کرتے رہے، ان کے تو یعنی حاشیے خیال میں نہیں تھا کہ قیامت آ جائے گی۔ فلما رأوه زلفتن، جب وہ اس کو اپنے قریب دیکھیں گے، تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بدل جائیں گے، برے ہو جائیں گے، یعنی ان پر برائی عیاں ہو جائے گی۔ سیئت یعنی سو سے ہے نا، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا، تو ان کے چہرے میں بگاڑ آ جائے گا، کافروں کے چہرے میں، کیونکہ اب جب ساری زندگی انکار کیا تو اچانک وہ چیز سامنے آ گئی، تو اب حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ان کے چہروں میں بگاڑ آ جائے گا۔ وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، اور کہا جائے گا ان کو کہ یہی تو ہے وہ دن، یہ وعدہ، کنتم به تدعون، کہ جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ وہ دن ہے یا یہ وہ وعدہ ہے جس کا تم تقاضا، گرچہ طنز و مزاح کے ساتھ کرتے تھے لیکن کرتے تو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ اس دن ہی کا تو تم تقاضا کرتے تھے، کہ لاؤ، یہ مطالبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ دن لے آئے، تمسکر اڑاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے قیامت کے دن کہ یہ ہے وہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ قل، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کھینچنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کفار مکہ اور قیامت تک کے کفار کو مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے ذرا کہیے تو صحیح کہ ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یہ جو صبح و شام آپ کو کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے بھی یہ بھی ایک دن یہ اور اس کا لاؤ لشکر ختم ہو جائے گا، اور تمنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی اور آپ کے فوت ہو جانے کی، اور کہتے تھے کہ یہ دین 4 دنوں کا ہے، نبی کے
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اس کا بھی وجود ختم ہو جائے گا، اس کے دین کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتے تھے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور جو اللہ نے جلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ تو واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ یہ جو شمع جلی ہے یہ ایک چراغ، اور چراغ سے پھر ایک روشن مہتاب بننے والا ہے، چاہے کافر اس کو ناپسند کریں۔ تو یہ کہتے تھے قل ارائی تم، نبی کہہ دیجئے کہ ارائی تم، بھلا بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے فوت کر دے، اللہ مجھے ہلاک سا ممانا فوت کر دے، ومن معیہ، اور جو میرے ساتھ ہیں سب کو بھی فوت کر دے، او رحیمانہ، یا ہم پر رحم کریں، ہمیں ہلاک کر دیں یا ہم پر رحم کر کے ہمیں تا دیر زندہ رکھے، تو فمن یجیر الکافرین، تو بتاؤ، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے، یہ جو کہتے تھے کہ اگر ہم نہ بچے تو بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہماری اگر پکڑ ہوگی نا تو پکڑ تمہاری بھی ہوگی، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا، مجھے پکڑ لیا، یا میرے ساتھیوں کو پکڑ لیا، یا ہم پر رحم کر دیا، تمہیں اس سے کیا ہے؟ یعنی تمہارا تو دونوں صورتوں کے اندر انجام برا ہی برا ہے، ہمیں ہماری پکڑ ہو یا ہم پر رحم ہو، ہمیں اللہ بخش دے یا ہمارے پکڑ کر لے، لیکن یہ بتاؤ کہ فمن یجیر الکافرین، کہ کون ہے جو بچا لے گا کافروں کو من عذاب علیم، المناک، دردناک عذاب سے۔ ہماری فکر تم چھوڑو، اپنی بتاؤ کہ تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ ہم تو چلے، اگر پکڑے بھی گئے یا ہم پر رحم کر دیا گیا تو ہمارے پاس تو دونوں آپشن موجود ہیں، تمہارے لیے تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تمہاری تو پکڑ یقینی ہے، بتاؤ کافروں کو کون بچا لے گا قیامت کے دن؟ عذاب علیم سے کوئی بچا سکے گا؟ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے کہ وہی تو رحمان ہے، والرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بھی، یعنی اب یہ جواب ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا یا ان پر عذاب نازل کر دے گا، آپ کہیں کہ ہم ہم پر عذاب نہیں ہوگا، ہم پر تو رحمان رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی ہم نے ایمان لا کر پھر اپنی تمام تر جو کہہ لیں کہ بھروسے ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیے ہیں، کہ ہم نے جو ٹکر لی ہے نا تم سے، ہم نے اللہ پر توکل کر کے لی ہے، اور اپنا ایمان لا کر پھر اس کے انجام کو پھر اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب دیکھ لینا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں بھی علم ہو جائے گا کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آج تمہیں نہیں پتہ چل رہا نا کہ ہم گمراہی کے اندر ہیں، کل کو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا کہ کون گمراہی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، اب یہ پھر ایک آفاقی نشانی، ایک زمینی نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے دلیل بنا کر فرمایا کہ بندے کے بچے بن جو۔ قل، کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، ارائیتم، بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی، یعنی زمین کا جو تمہارا پانی ہے، غورن، وہ گہرا ہو گیا، فمن یأتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو تمہارے پاس لے آئے بہتا ہوا چشمہ، بہتا ہوا پانی، ٹھیک ہے؟ آسمان سے اللہ بارش روک لے، پیچھے جو آگیا ہے کہ انم سا کا رزق کا، کہ اللہ رزق روک لے، تو کون ہے تمہارے رزق دینے والا؟ اور پھر زمین کا پانی جس سے تم اپنی فصلوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہو، خود سیراب ہوتے ہو، اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو گہرا کر دے، اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، تو بتاؤ پھر اس پانی تک تم پہنچو گے کیسے؟ اس پانی کو تم چلتا پھرتا پانی کیسے بناؤ گے؟ یہ جو تم آج پانی کو محفوظ کر کے، یا آسمان سے نازل شدہ پانی ہے اس کو تم نہروں یا دریاؤں کی صورت اختیار کر دیتے ہو، بتاؤ اگر یہی پانی اللہ روک لے اور پھر زمین کا پانی بھی گہرا کر دے، تو بتاؤ پھر اس پانی کو لے کر آنے والا کون ہے؟ تو یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا۔
کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ صورت ملک مکمل ہوئی، صورت ملک بھی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ بارک اللہ فیکم۔ جی صحیح بخاری میں ہمارا سبق چل رہا تھا خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے، کہ خبر واحد یہ حجت ہے، اس سے دلیل پکڑی جائے گی دین کے معاملے میں، اس سے دلیل لی جائے گی۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے، تو اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنے افراد مل کر گواہی دیں گے یا بتائیں گے تو ہمارے لیے بات ماننا ضروری ہوگا۔ ایک بندہ بھی جو معتبر ہے، جب تک اس کا خطا پر ہونا واضح نہیں ہو جاتا تب تک اس کی بات معتبر ہوگی، قابل اتباع ہوگی، اس کی بات کو ماننا ضروری ہوگا۔ اگر وہ دین کے کسی قضیے اور کسی معاملے میں خبر دیں گے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، حکم شرعی کا معاملہ ہو، معاملے کا معاملہ ہو کوئی، یعنی حلال و حرام کا معاملہ ہو، یا وہ فضائل و مناقب یا آخرت اور قبر حشر کے بارے میں خبر ہو، یا سابقہ امتوں کے بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہو، اس میں خبر واحد اکیلے بندے کی خبر بھی، خبر عزیز، خبر واحد کی تین قسمیں ہیں: فرد، اس کو غریب بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز جو دو بندے بیان کریں، اور مشہور جو اس کو تین بندے بیان کریں، سب کی خبر معتبر ہے۔ قبول ہونے کے لیے، قبول کرنے کے لیے خبر واحد کا عزیز یا مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، فرد یعنی غریب بھی جو ایک بندے کی منقول روایت ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب قائم کی ہیں کتاب اخبار الاحاد کے اندر، مختلف اجازت اخبار الاحاد، مختلف ابواب قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ احکام ہوں، فضائل ہوں، مناقب ہوں، اور عقائد ہوں، ہر معاملے کے اندر خبر واحد حجت ہے۔ بلکہ خبر دینے والا صرف مرد ہونا ہی کافی نہیں، عورت بھی اگر خبر دے اور معتبر ہے تو پھر اس کی بات قبول کی جائے گی، قبول کی گئی ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر، اس بات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، طلیعتن وحدہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خبر لینے کے لیے، یا کہہ لیں آپ جاسوس بنا کر، وحدہ اکیلے کو، یعنی آپ نے بھیجا تھا ان کو کہ جاؤ فلاں قبیلے کی، کفار کے فلاں قبیلے کی جو کہ قریظہ، بنو قریظہ کی خبر لے کر آؤ، اور چھپ چھپا کے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کس قدر تیاریاں کر رہے ہیں، اور کیا وہ جنگ بندی کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے، ان کے اوسان خطا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یعنی جو غزوہ خندق و غزوہ احزاب کے موقع پر تھا نا، جہاں پہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن دونوں طرف سخت سردی تھی، اور لشکر جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں انتظار کر رہے تھے کون جنگ کو ختم کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک شخص کو، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ ان کی تیاری کہاں تک ہے، اور وہ کس پوزیشن کے اندر ہے، کیا وہ آسان خطا کر بیٹھے ہیں یا نہیں کر بیٹھے، ان کے اندر کوئی ابھی ہمت تو ہے لڑنے کی یا نہیں ہے۔ تو وہ پھر دیکھ کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے خبر دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کو بھیجا، اور ان کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اگلا جو ہے نا وہ مشن سونپا ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اکیلا بندہ خبر آ کر دے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، اور بھیجنے کے اوپر بھی اعتماد کیا کہ اکیلا جا کر خبر دے گا
ज़ाहिर है उसको काबिल एतमाद होगी। और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सिका थे और मोतबर थे, आदिल थे, हाफिज थे। जी, पढ़ेंगे जी कोई हदीस की तिरात कौन करेंगे? जी, कौन पढ़ेंगे जी? हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हदसना सुफियान। सुफियान से मुराद यहाँ वाले जो सुफियान है ना, ये सुफियान बिन उयैना है। सुफियान बिन उयैना, एक सुफियान बिन सईद सूरी होते हैं और एक सुफियान बिन उयैना। तो ये जो सनद हमारी के अंदर है, ये सुफियान बिन उयैना है। क़ाल हदसना इब्नुल मुनकदिरी क़ाल समिअतु जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल नदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा लोगों को यौमुल खंदकी, खंदक के दिन, यानी गज़वा अहज़ाब जिसमें खंदक खोदी गई थी, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकारा, यानी किसी को कहा कि कोई मेरी बात कोई यानी मेरा काम करेगा। अब उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फन तदब जुबैर, तो जुबैर रजी अल्लाह तआला ने लब्बैक कहा, यानी उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ सारों। यानी कहने का मतलब भी, आप सब ने किसी एक बंदे को पूछा था ना भी, कोई एक बंदा खड़ा हो जो मेरा काम करेगा। तो आपने पुकारा लोगों को खंदक के दिन, तो जुबैर रजी अल्लाह ने लब्बैक कहा। सुम्मा नदahum, फिर आपने पुकारा फनदब जुबैर, तो जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। सुम्मा नदबहुम, फिर पुकारा फनदब जुबैर, फनदब जुबैर, तो जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको एक तमगा और टैग दिया जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को कि लिकुल्ली नबीन हवारियुन, हर नबी का हवारी होता है। और वह हवारी ये जुबैर, और मेरा हवारी कौन है? जुबैर रजी अल्लाह ताला। वह हवारी ये जुबैर, और मेरा हवारी कौन है? जुबैर। ये हवा आपको बताया था पहले भी कि कुछ फ़ज़ाइल मुतलक होते हैं और कुछ फ़ज़ाइल जो है ना वो मुक़य्यद और मुतय्यन होते हैं। तो ख़ास फजीलत जो किसी मामला के अंदर किसी वक़्त या किसी जगह के साथ ख़ास होती है, वो मुख्तलिफ सहाबा को अल्लाह ताला ने दी है। जिस तरह के ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये दी है, तरह अबू बैदा बिन जर्राह को दी थी कि अमीन हाज़िल उम्मा। और जो मुतलक फजीलत है, मजमूई फजीलत है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल अफजलियत। तो आपने फिर उनको ये दिया कि मेरी, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। यहाँ तो वो चीज़ यानी इस हदीस के अंदर तो उसके भेजने का जिक्र नहीं है, लेकिन मुसन्निफ ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसी हदीस को मुख्तलिफ जगहों पर जब जिक्र किया ना, वहाँ पर इस चीज़ का तज़किरा मौजूद है। सही बुखारी के अंदर ही 4100 4122 नंबर हदीस, और सही मुस्लिम के अंदर 1769 नंबर हदीस जो है ना, वहाँ पे इसका तज़किरा मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो भेजा और उनको खबर लाने के लिए। तो बहरहाल पहले काला सुफियान, सुफियान कहते हैं। अब सुफियान कौन है यहाँ मुराद? सुफियान बिन उयैना। सुफियान बिन उयैना कहते हैं हफीज तो मिन इब्निल मुनकदिरी, कि ये हदीस मैंने इब्नुल मुनकदिर, यानी मोहम्मद बिन मुनकदिर एक रावी हैं, ताबी हैं, उनसे मैंने याद की है। क्या ये हदीस मैंने मोहम्मद बिन मुनकदिर से, जो कि उनके उस्ताद हैं सुफियान बिन उयैना के, उनसे मैंने ये हदीस याद की है, यानी पूरी तरह हिफज की। वकाल लहू अयूब, और उनसे अयूब ने कहा, से अयूब ने किन से कहा? मोहम्मद बिन मुनकदिर से। मोहम्मद बिन मुनकदिर से अयूब बिन अबी तमीमा सख्तियानी ने कहा। अयूब सख्तियानी ने मोहम्मद बिन मुनकदिर से कहा, या अबा बकरिन, ए अबू बकर, यानी अबू बकर उनकी कुनियत थी ना मोहम्मद बिन मुनकदिर की। ए अबू बकर हदिस हम अन जाबिर,
کہ انہیں یعنی لوگوں کو تم حدیث بیان کیا کرو جابر سے، یعنی جابر کی جو حدیث ہے نا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان سے حدیث ان کو سنایا کرو، ان کی روایت کردہ حدیث جو فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَن تُحَدِّثَهُمْ عَن جابر، کیونکہ ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ آپ انہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سنائیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ بھی بعض لوگ خواہش رکھتے ہو کہ ہمیں جابر کی حدیث سنایا کرو جی، جابر کی حدیثیں سناؤ ہمیں، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے صحابہ کی حدیثوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ محمد بن منقدر سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں جابر سے مروی جو حدیثیں ہیں نا وہ سنایا کرو، تو ایک خواہش کسی سے کہنا کہ آپ جس طرح کو کسی کو کہے کہ بھی ہمیں صحیح بخاری کی حدیثیں سناؤ، یا صحیح مسلم کی سناؤ، یا سنن دارمی کی سناؤ، یا مسند احمد کی سناؤ، کوئی کسی سے خواہش کر سکتا ہے۔ تو ایوب نے کہا رضی اللہ رحمہ اللہ نے محمد بن قدیر سے کہ آپ لوگوں کو جابر کی حدیثیں سنایا کریں، کہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ انہیں جابر کی حدیثیں سنائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال فی ذلک المجلس، تو پھر وہ یعنی محمد بن منقدر اس مجلس کے اندر جہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی تھی نا لوگوں کے سامنے، تو فقال فی ذلک المجلس، تو اس مجلس میں پھر وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا یعنی محمد بن مقدر نے اس مجلس میں بیٹھ کر کہا سمعت جابرن، کہ میں نے جابر سے سنا، پھر آگے وہ حدیثیں بیان کر لے کہ میں نے جابر سے یہ حدیث بھی سنی، میں نے جابر سے یہ حدیث بھی، فتتابع بین احادیث سمعت جابرن، تو وہ شروع ہو گئے، فتتابع وہ پے در پے شروع ہو گئے، بین احادیث احادیث بیان کرنے، یعنی احادیث کے درمیان وہ شروع ہو گئے پے در پے یہ کہنا کہ سمعت جابرن، کہ میں نے جابر سے سنا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جابر رضی اللہ عنہ جو حدیث انہوں نے سنی تھی نا وہ بیان کرنے لگے کہ میں نے جابر سے یہ حدیث بھی سنی، میں نے جابر سے یہ حدیث بھی سنی، سمجھ آ گئی جی اس کی۔ فقال فی ذلک المجلس، تو محمد بن منقدر نے اس مجلس کے اندر پھر شروع کر دیا بیان کرنا سمعت جابر سمعت جابر، یہ لفظ بولنا شروع کر دیا کہ میں نے جابر سے سنا، تو فتتابع بین احادیثہ، تو وہ حدیثیں مسلسل بیان کرنے لگے سمعت جابرن، کہ میں نے جابر سے سنا۔ آگے کہتے ہیں قلت لسفیان، اب یہ جو بات ہے نا یہاں پہ بات ختم ہوگی، سمعت جابرن تک جو ہے نا وہ بات ختم ہوگی محمد بن منقدر، اب آگے قلت لسفیان، میں نے کہا، اب کس نے کہا؟ علی بن عبداللہ جو پہلے راوی ہے نا امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لسفیان، سفیان بن عیینہ سے، کہ اب یہ اس حدیث کے ایک لفظ کے اوپر یہ ان سے بحث کر رہے ہیں، کہ علی بن عبداللہ کہتے ہیں امام بخاری کے جو استاد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سفیان اپنے استاد سفیان بن عیینہ سے کہا کہ فإن الثوری یقول، کہ اسی حدیث کو میں نے جو سفیان سوری یعنی سفیان بن سعید سوری پہلے جو جن سے بیان کر رہے ہیں وہ سفیان بن عیینہ ہے، کہتے ہیں یہی حدیث جو ہے نا سفیان سوری وہ کیا کہتے ہیں، یقول وہ کہتے ہیں یوم قریظہ تھا، وہ تو یہاں قریظہ کا لفظ بولتے ہیں، آپ نے یوم خندق کا لفظ بولا ہے اور وہ یوم قریظہ کا لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر آیا نا لفظ ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق کی، اوپر آیا نا لفظ کہ ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خندق کے دن پکارا، تو کہتے ہیں کہ قلت لسفیان، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، علی بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ فإن الثوری، کہ سفیان ثوری تو یقول وہ کہتے ہیں اس حدیث میں یوم قریظہ، یعنی یوم قریظہ کا لفظ بولتے ہیں، تو فقال، تو سفیان بن عیینہ نے جواب دیا کہ قضا حفظتہ، میں نے تو اسی طرح یاد کیا ہے بھائی، یعنی یہ جو میں نے یوم خندق کا لفظ بولا ہے نا میں نے یاد ہی اس طرح کیا ہے، کما انت جالسن، کہ جس طرح تو میرے سامنے بیٹھا ہے نا، میں نے اسی طرح اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث یاد کی ہے، وہاں کیا لفظ یاد کیا تھا؟ یوم الخندق، میں نے اسی طرح جس طرح تو میرے سامنے بیٹھا ہے، یعنی سفیان بن عیینہ اپنے شاگرد علی بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا بالکل اسی طرح میں محمد بن منقدر اپنے استاد کے سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے اسی طرح یاد کی ہے کہ یوم الخندق کا لفظ، قال سفیان، پھر سفیان نے کہا کہ ہوا یوم واحد، کہ یہ تو ایک ہی دن ہے،
یوم الخندق کہہ دیں یا یوم قریظہ کہہ دیں، دن تو ایک ہی ہے، یعنی یوم قریظہ بھی ہوئی ہے، کیونکہ جنگ تو قریظہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی، بنو قریظہ کے ساتھ، یعنی خندق والی جنگ وہ بنو قریظہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی نا، تو اس کو یوم قریظہ کہہ دیں یا یوم خندق کہہ دیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ محدثین کی یعنی کمال کی امانت ہے، علمی امانت ہے، کہ انہوں نے جس طرح کے لفظ سنے تھے اسی طرح کے لفظ یاد کیے اور اس کو آگے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے تو محمد بن منقدر سے یوم الخندق کے لفظ سنے تھے، اگرچہ سفیان بن سعید سوری وہ اس کو یوم قریظہ کے لفظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دن بے شک ایک ہی ہے، لیکن میں چونکہ میں نے سنا یوم الخندق کا لفظ ہے تو میں بیان بھی اسی طرح کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قضا حفیظ تو ہوں، اسی طرح میں نے یاد کیا ہے اس حدیث کو، کما انت جالسن، اس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو اپنے استاد سے، میں نے اسی طرح یاد کیا ہے یوم الخندق کے لفظ کے ساتھ۔ قال سفیان، سفیان پھر کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہوا یوم واحد، ہے تو یہ دن ایک ہی۔ وتبسم سفیان، اور پھر سفیان ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ بھی تو بھی کتنا بولا ہے کہ میں تمہیں یوم خندق کہہ رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض یہ کر رہے ہو کہ یوم قریظہ کا لفظ انہوں نے بولا ہے، جبکہ دن تو ایک ہی ہیں، لیکن میں نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو میں نے سنے۔ کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی، کسی کا پہ کچھ سمجھ نہ آئی ہو ترجمے کی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہ پوچھا ہے کہ یہ علی بن مدینی کون ہے؟ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ علی بن مدینی، علی بن عبداللہ سے مراد علی بن مدینی ہے یا کون ہے؟ جی یہ علی بن مدینی ہی ہے، لگتا تو یہی ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو فائنل بتاتا ہوں۔ جی یہ علی بن مدینی ہی ہے، علی بن عبداللہ مدینی ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں جی۔ جی میں ترجمہ ایک بار پھر کر دیتا ہوں، بھائی کہہ رہے ہیں ترجمہ کر دیں ایک بار پھر۔ سمیت جابر بن عبداللہ ہی قالا ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا الناسا لوگوں کو، یوم الخندق کی خندق کے دن، یعنی جس دن غزوہ خندق ہوئی تھی اس دن۔ تو فن تدب زبیر، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ثم نداهم، پھر آپ نے پکارا ان کو، فن تدب زبیر، تو زبیر نے لبیک کہا، ثم ندبهم فن تدب زبیر، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں کام کرتا ہوں آپ کو جہاں آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ تو فقالا، آپ نے پھر ان کو یہ خصلت دی، یہ فضیلت ان کو بیان کی ان کی، لکل نبی حواری و حواری زبیر، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے کوئی رشتہ دار بھی تھے، مجھے یاد نہیں کون سے رشتہ تھا ان کے ساتھ۔ قال سفیان، اب یہاں پہ حدیث مکمل ہوئی، اس میں استدلال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو حواری بنا کر بھیجا، یعنی تلیا، اور ان کو خبر لینے کے لیے بھیجا چوری چھپے، تاکہ دشمن کی پلاننگ کا ہمیں علم ہو جائے۔ اچھا جی، قال سفیان، اب سفیان یعنی یہ سفیان بن عیینہ جو سند کے اندر ہے دوسرے راوی علی بن مدینی کے استاذ، وہ کہتے ہیں حفیظ تو ہوں من ابن المنقدری،
کہ میں نے یہ حدیث حفظ کی ہے، یاد کی ہے ابن المنقدر سے، محمد بن منقدر سے میں نے یہ حدیث محفوظ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ وقال له ایوب، اور ان سے، کن سے؟ یعنی محمد بن منقدر سے ایوب سختیانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اضافی بات امام بخاری یہ فائدے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے کام کے۔ وقال له ایوب، ایوب سختیانی نے لہو محمد بن منقدر سے کہا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، یعنی محمد بن منقدر کی یہ کا لقب یہ تھا نا، کنیت تھی ابو بکر۔ کہتے ہیں کہ حدث ہم، کہ لوگوں کو حدیث آپ بیان کیا کریں، ان جابر، جابر سے ہی، جابر سے حدیث بیان کیا کریں، جابر کی حدیثیں بیان کیا کریں۔ فإن القوم يعجبهم ان تحدثهم عن جابر، کیونکہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کو جابر کی حدیثیں بیان کریں۔ وقال فی ذلک المجلس، تو انہوں نے پھر اس مجلس کے اندر کہا کہ سمیت جابر، سمیت جابر، پھر انہوں نے وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی۔ فتتابع بین احادیث، تو وہ مسلسل حدیثیں بیان کرنے لگے، سمیت جابر، جابر نے سے میں نے سنا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ۔ اب یہ بات پھر ختم ہو گئی۔ آگے پھر علی بن مدینی کہتے ہیں قلت لسفیان، علی بن مدینی یعنی علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں قلت لسفیان، میں نے سفیان یعنی سفیان بن عیینہ سے کہا کہ فإن الثوری یقول، کہ ثوری تو کہتے ہیں یوم قریظہ، یوم قریظہ کا لفظ بولتے ہیں۔ فقالا، تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ قضا حفظتہ منہ، میں نے اسی طرح ان سے، حفظتہ منہ، میں نے یاد کیا ہے، منہ محمد بن منقدر سے، کما انت جالسن، جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یوم الخندقی، خندق کا لفظ، یوم خندق کا لفظ اس نے یاد کیا۔ قال سفیان، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہوا یوم واحد، یہ ایک ہی دن ہے، وہ توسم سفیان، اور پھر سفیان مسکرا دیے۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ جی، حسب معمول ہم 2 منٹ کا وقفہ کریں گے جی، 2 سے 3 منٹ کا وقفہ۔ اس دوران اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈنگ آف ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، یعنی کھانے کے لیے جب داخل ہوتے تھے نا، کھانا کی دعوت کے لیے، تو اس ٹائم کا یہ حکم ہے کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے، یعنی جب تمہیں بلایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ آؤ داخل ہو جاؤ، تب داخل ہوا کرو، ادروائز نہیں۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں فَإِذَا آذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ، کہ گھر والے موجود ہیں، ان گھر والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اجازت دے دینا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ، تو یہ جائز ہے۔ مطلب کہ سارے گھر والوں کی طرف سے وہ ایک بندے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ سارے اجازت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی اجازت پر اعتماد کر کے بندہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا دقیق استدلال ہے امام بخاری کا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد، کسی نے کوئی نہیں پڑھنا جی؟ میں پڑھ لوں شیخ مجھے؟ جی پڑھ لیں جی، آپ بھی پڑھ لیں۔ قال حدثنا اس سلیمان کے بن لیے بھی حرب، کوئی حد بندی کرنی چاہیے ویسے، کہ کون عبارت پڑھے گا، کتنی پڑھے گا، کب پڑھے گا، اس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن ہاں، فقال ذل له فجاء رجل، يستأذن، ہاں جی، فقال استاذن، آگے شیسب اس کو آگے ملانا ہے، فقال ذل له، فقال اذن لی، یا فقال اذن لی، اذن له، فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال
إذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان فقالوا قال إذن له اذن لہو وبشر وبشر بالجنہ. بالجنة. جی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں داخل ہوئے. حائط کہتے ہیں اس باغ کو کہ جس کے ارد گرد باڑ ہو، یعنی جس کے ارد گرد دیوار ہو، اس کو یعنی احاطہ کیا ہو جس کا، تو اس کو باغیچہ ہی کہتے ہیں نا. وامرنی، اور مجھے حکم دیا بحفظ البابی، دروازے کی حفاظت کرنے کا، یعنی دروازے کوئی داخل نہ ہو اندر، یعنی وہاں مجھے بٹھا دیا کہ روک کے رکھنا ہے، ہر بندے کو آنے نہیں دینا، میں کہوں گا اس کو آنے دینا ہے. فجاء رجل، تو ایک شخص آیا، یستاذن، اور اجازت طلب کرنے لگا کہ میں کیا داخل ہو سکتا ہوں اندر. فقال، تو یعنی ابو موسیٰ اشعری نے پھر پوچھا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، تو کیا میں ان کو اجازت دے دوں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن لہو، انہیں اجازت دے دیں، وبشروا بالجنت، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں. فإذا ابو بکر، دیکھا کہ وہ ابو بکر تھے. ثم جاء عمر، اور پھر عمر آئے. فقال، قال اذن لہو وبشروا بالجنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دیں اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں. ثم جاء عثمان فقال اذن لہو وبشروا بالجنہ. تو یہ دیکھیں نا، ایک شخص، حالانکہ چلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تھے، آئے تھے اس ٹائم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر اکیلے تھے، آپ نے اجازت دے دی. جب ابو بکر بیٹھ گئے اور عمر آئے، تو اس ٹائم ابو بکر اور عمر دونوں، ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تھے، لیکن اجازت ایک بندے نے دے دی، دوسرے سے بھی کفایت کر گئی. پھر جب تین ہو گئے، عثمان آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے اجازت دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی اجازت باقیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. یعنی وہ حالانکہ اجازت تو ہے کہ سارے بندے اجازت دیں کہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت بیٹھی ہے اور میں سے ایک معتبر شخص اجازت دے دیتا ہے کہ اس کو آنے دو، تو وہ سب کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خبر واحد کے اوپر اعتماد کی یہ دلیل ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس عن عمر قال. عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت، یعنی عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہے نا، تو اہل بیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابل اعتماد سمجھتے، تب جا کے ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا روافظ وغیرہ کے اہل بیت تو دوسروں کو قابل اعتماد ہی نہیں سمجھتے تھے. پھر یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہوئی جو عام طور پہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھی کسی نے استدلال کیا ہو، کہ ایک مسئلہ ہے روافظ کے ہاں کہ اہل بیت کے جو چشم و چراغ ہوتے ہیں نا، اہل بیت کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ غیر ہاشمیوں سے علم نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے، وہ غیر ہاشمیوں سے علم نہیں سیکھتے. تو یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خبر نقل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ایک یعنی علم لے رہے ہیں. تو یعنی شاگرد ہیں دوسرے لفظوں میں کہ عمر رضی اللہ عنہ. تو اہل بیت کا فرد وہ دوسروں سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ روافظ کے اس نظریہ کا رد ہے. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال جئت، میں آیا. اصل میں یہ وہ تفصیلی حدیث ہے کہ جس میں مشہور ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، جبکہ زہار وہ کیا تھا، ایلا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چڑھ گئے اور نیچے بیویاں رہتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے ایک مہینے کے لیے. تو بعض لوگوں نے یہ ایسے ہی اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے یا نہیں دی، یہ شبہ تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ میں آج یہ یعنی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کے رہوں گا کہ آپ نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، تو یا صرف آپ نے ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کیا ہے یا طلاق دے دی ہے آپ نے. تو اسی خبر کو لینے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے جی تو میں آیا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشروبۃ لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فی مشروبۃ، بالا خانے میں، لہو اپنے. بالا خانہ یعنی جو سیکنڈ فلور ہوتا ہے
جو دوسری منزل ہوتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرسٹ فلور ہی ہے کہہ رہے ہیں آپ اس کو، سیکنڈ، فرسٹ منزل ہوتی ہے نا چھت، وہ مراد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے۔ اس کا یہ مطلب، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو مکان کو ڈبل سٹوری بنانا، ٹرپل سٹوری بنانا، یہ جائز ہے۔ تو فی مشروبۃ لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تھے، وہ غلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام، علی رأس الدرجتی، وہ سیڑھیوں کے سر، یعنی سیڑھیوں کے ٹاپ پر جو ہے نا وہ کھڑا تھا، تاکہ کوئی یہاں آ نہ پائے۔ تو فقل، تو میں نے کہا، یعنی عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ قل ھذا عمر بن الخطاب، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیجئے کہ یہ عمر بن خطاب باہر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عمر بن خطاب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو فآذین لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اجازت دے دی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو کہ میری جا کر آپ خبر دیں، اس پر ایک غلام پر اعتماد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے اندر ایک بندے اس غلام پر اعتماد کرتے عمر کو یہ اجازت دے دی، اور عمر نے اس بات کو مان لیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ خبر واحد پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی تھی، حالانکہ گھر کے اندر تو بیویاں بھی تھیں اور سارے افراد تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کی خبر پر جو وہ اعتماد کیا عمر نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ باب ما کانا یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الامراء والرسل واحدا بعد واحد، اس بات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجتے تھے من الامراء، امیر، جو امیر بنا کر، کوئی قاصد بنا کر بھیجتے تھے، والرسل، اور قاصد بنا کر بھیجتے تھے، ایلچی بنا کر بھیجتے تھے، واحدا بعد واحد، ایک کے بعد ایک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مختلف علاقوں کی طرف، مختلف جوانب کی طرف قاصدین کو بھیجتے تھے، اور ظاہر ہے وہ قاصدین کو ایک بڑی اہم جو عقیدے کی خبر وہ دے کر بھیجتے تھے، اور اتمام حجت کے لیے، یعنی اسلام کی خبر دے کر بھیجتے تھے نا کہ فلاں بادشاہ کو، فلاں شاہ کو، فلاں صدر کو، فلاں شاہ روم کو، یا کیسر، شاہ بصرہ کو، جس بھی شاہ کی طرف اپنے پیغام بھیجا ہے، فرد واحد کو دے کر بھیجا ہے۔ تو اب اس کو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بھروسہ کیا ہے، اس کی جو خبر دی گئی، واپس آ کر جو خبر تھی اس پر بھی اعتماد کیا ہے کہ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا پر بھروسہ کیا ہے۔ وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہیۃ الکلبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کتابی، اپنا خط دے کر، الی عظیم بصرہ، شاہ بصرہ کی طرف، شاہ بصرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو اپنا خط دے کر بھیجا، اور پیغام کیا دیا کہ این یدفعہ، کہ وہ جو شاہ بصرہ ہیں وہ اس خط کو پہنچا دیں، الی قیصر، کیسر کی طرف، کیسر کی طرف وہ اس خط کو پہنچا دیں۔ اب یہ یہاں معلق ذکر کیا ہے، اور پھر کتاب العلم کے اندر ہی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے موصولاً بھی ذکر کیا ہے، کتاب العلم 30 نمبر 51 کے اندر۔ تو بہرحال آگے حدیثیں آئیں گی تو جس سے یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی اللیث، یا لیث بن سعد ہیں یہ، ان یونس بن خیر ہوں گے یہ، ان ابن شہاب انہ قال، ابن شہاب زہری یہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ان عبداللہ بن عباس
अखबरहु अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा बकिताबी ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत देकर भेजा इला किसरा, किसरा की तरफ, किसरा की तरफ अपना खत देकर भेजा, यानी किसी शख्स को भेजा ना, यकीनन वो दहिया कल्बी थे। फ़अमरहु अन यदफ़अहु, और उन्हें हुक्म दिया, यानी किसरा को ये हुक्म दिया, से को पैगाम दिया कि अन यदफ़अहु इला अज़ीम अज़ीमिल बहरैन, कि वो ये खत अजीमुल बहरैन, बहरैन के जो है ना शाह हैं, बहरान के जो बादशाह हैं, उनका तक वो खत मोहरा पहुंचा दें। यानी खुद भी वो पढ़ें, इस पर अमल करें, इस दावत को कबूल करें, इस्लाम की अस्लिम तस्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत थी कि इस्लाम कबूल कर लो बच जाओगे, तो ये दावत खुद भी कबूल करो और फिर ये खत आगे अपने करीबी रियासत का जो अजीमुल बहरैन है उस तक भी पहुंचा दो। ठीक है। तो फिर फरमाया कि फामरहु अन यदफ़अहु इला अज़ीमिल बहरैनी, अज़ीम बहरैन की तरफ पहुंचा दो। यदफ़अहु अज़ीमुल बहरैनी इला किसरा, फिर वो अजीमुल बहरैन, बहरैन का जो फरमा रवा है, वो उस खत को पहुंचा दे इला किसरा, किसरा की तरफ। फलम्मा क़रअहु किसरा, जब किसरा ने वो खत पढ़ा ना, जब किसरा ने वो खत पढ़ा तो मज़्ज़क़हु, तो इस को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस खत को जिसके अंदर आयत भी लिखी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा था और पैगाम भी लिखा था तौहीद का, तो उसने इसको पढ़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हसीब तो कहते हैं, रावी कहते हैं, इब्न शिहाब कहते हैं या फिर रावी कहते हैं, फहसीब तो अन्न बनल मुसैयबी, के मेरा गुमान है कि इब्न मुसैयब ने फिर यहाँ ये लफ्ज़ बोले हैं रावी ने, काला, उन्होंने कहा है कि फदआ अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके खिलाफ बददुआ कर दी। यानी ये किसरा और किसरा को मानने वालों पर बददुआ की कि अन युमज़्ज़क़ु कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, के वो भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं जिस तरह टुकड़ा करने का हक है, यानी पूरी तरह वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ की और फिर यकीनी तौर पर वो टुकड़े टुकड़े हो भी गए। ठीक है। उनकी रियासत वो खतरे में पड़ गई और वो उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया और वो टुकड़े टुकड़े रियासत हो गई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को पढ़ा था और ये कुफर जहूद और कुफर इनाद के तौर पर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ यहाँ शेख मोहतरम, एक सवाल मैंने ये पूछना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बद्दुआ की थी उनके लिए, जी जी, बददुआई की थी। तो इसका मतलब ये दलील बन सकती है? अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो इरशाद भट्टी जो है वो इब्तिसाम अलैहि जहीर से इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने किसी को तो कहा है कि किसी को नहीं बुरा भला कहा था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को इस तरह, तो ये यानी कि किसी को जी बद्दुआ वगैरह नहीं दी, यानी कि किस, तो ये फिर बन सकती है ना ये जी जी, दलील कि बिल्कुल, नहीं नबी 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआएं दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बददुआएं दी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हरबी काफिर को बददुआ दी है। यानी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या नबी वसल्लम के सहाबा को या आपके दीन को नुकसान असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए, फकत जिसमें जात का मसला हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बददुआ नहीं दी। ये है, आप कह सकते हैं। लेकिन जिसने दीन के ऊपर हमला किया है, दीन को नुकसान पहुंचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बददुआ दी है। अल्लाहुम्मा अलैका कुरैश, आपने फरमाया अल्लाह ये कुरैश जो तेरे दीन के दुश्मन है इनको तो पकड़ ले। अल्लाहुम्मा अलैहिम सनी का सनी यूसुफ, अल्लाहुम्मा अलैहिम सनीना का सनी यूसुफ, अल्लाह इनके ऊपर वो कहद नाजिल कर दे कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कहद नाजिल हुआ था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के लिए किया सारा कुछ, कि जिन्होंने दीन के ऊपर सहाबा को और सहाबा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, आपको पत्थर पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लहू लुहान, आपके जूते लहू लुहान तक हो गए, आपने अपनी जात की खातिर किसी को बददुआ नहीं दी। लेकिन जब बात दीन की आई ना या सहाबा की आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआएं दी हैं फिर।
70 صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ کی ہے، اللہ ریل کو ہوں پکڑ لے، زکوان کو پکڑ لے، اللہ مضر کو پکڑ لے، تو آپ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں۔ اور پھر قریش کے بڑے سرغنے، ان کے خلاف آپ نے بد دعائیں کی ہیں۔ اور یہاں جس طرح کسرا ہے کہ جس نے دین، یعنی جس نے عناد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پاڑا تھا اور ہوں اس دعوت کو ٹھکرایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہیں۔ ہوں یہ تو یعنی کہ جائز ہے۔ اگر کوئی جی مسلمان کسی صحابہ کی اس میں شان میں گستاخی کرتا ہے، یا نعوذ باللہ قرآن پاک یا حدیث پہ یا کچھ جی بھی، جی بالکل تو اس کو واضح۔ بھی سکتی ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی ہے۔ کافر ٹھیک ہے۔ جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہو اور پھر اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس کے خلاف بد دعا کرنا یہ جائز ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، کافروں کو بد دعا دینا یہ جائز ہے۔ یہ تو صرف میں نے چند مثالیں بیان کی، اس کے علاوہ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ کفار کو، دشمنان اسلام کو، منافقین کو، اور اسلام کے اندر رخنہ سازی کرنے والوں کو بد دعائیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ جائز ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ مستحب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پر یہ ایک اچھا۔ شوشہ ہے، ایک شوشہ ہے یہ، ایک یہ بھی شوشہ ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصہ ہوتے ہی نہیں تھے، یہ سب سے بڑی، میں بڑا سخت لفظ بولنے لگا تھا، تو یہ سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر غصہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب اللہ کے بندو، اپنی ذات کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے، دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوتے تھے، آپ نے دین کی خاطر لوگوں کو مارا بھی ہے، دین کی خاطر لوگوں کے ساتھ ناراض بھی ہوئے ہیں، دین کی خاطر لوگوں کے اوپر غصہ بھی کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی ذات کی خاطر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، یہ آپ کے اندر خوبی تھی، اور اپنی ذات کی خاطر یعنی خالص جس میں اپنی ذات کا مسئلہ ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا، کسی کو کوئی تنگ نہیں کیا یا اس کا جواب نہیں دیا۔ اور یہی ایک دائی اور ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کی حد تک وہ سب کو معاف کر دے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، دین کے ماننے والوں کی آتی ہے، مسلمانوں کی آتی ہے، دینداروں کی آتی ہے، اور بالخصوص ہمارے صحابہ کی آتی ہے، ہمارے اہل بیت کی آتی ہے، یا ہمارے انبیاء اور مقدسات کی آتی ہے، تو پھر وہاں ہم خاموش رہیں گے تو یہ ہماری، یعنی کہہ لیں کہ ہٹ درمی ہے، اور ہمارے دین کے اندر کمزوری اور نقص ہے، اور ہماری یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہوگی اگر ہم وہاں پھر بالکل ہی خاموشی اختیار کریں اور کہیں کہ ہم نے تو معاف کر دیا۔ کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جس نے نبی صلی اپنی ذات کی خاطر اگر بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر یہی جو جس اینکر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے تو یہ کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جب ہوں صحابہ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، وہاں پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اپنے دشمنوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، دین کے دشمنوں کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، ان کے اوپر تلوار بھی تانی ہے، تلوار بھی سونتی ہے۔ ہاں اپنی ذات کی جب بات ہوئی، اپنے گھر کی بات ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح، یہ بات ٹھیک ہوتی ہے، ہے۔ جزاک۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے کے، بنو اسلم کے ایک شخص سے کہا کہ اذن فی قوم کا، اپنی قوم میں، یا فی الناس، یا فی الناس کے لفظ بولے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں، یہ خبر دے دیں کہ یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان کو، بنو اسلم کے کسی شخص کو، کہ اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیں کہ ان من اکلا، جس نے کھا لیا ہے، فلیتم بقیت یومی، اسے چاہیے کہ باقی دن مکمل کرے، یعنی عاشورہ کا جب روزہ زیادہ موقع تھا نا، یعنی ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا، رمضان سے پہلے جب عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا تو بڑی اس کی تاکید فرمائی جاتی تھی، تاکید کی جاتی تھی کہ یہ روزہ رکھیں، سارے بندے رکھیں۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو فرض تک کہا ہے کہ پہلے یہ روزہ فرض تھا، بعد میں جب رمضان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ، رمضان کی فرضیت ہوئی تو اللہ نے پھر اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی،
روزے عاشورہ کے روزے کی بڑی سخت تاکید تھی، لیکن یہ تاکید فرض کی حد تک نہیں تھی، انتہائی شدید ترغیب دی جاتی تھی۔ لیکن جب رمضان کا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ترغیب کو نرم کر دیا، پھر فرمایا کہ جو رکھے گا اس کو نیکی ملے گی، جو نہیں رکھے گا اس پر کوئی ہار نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد یعنی سخت جو ہے نا ترغیب نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے پہلے سخت ترغیب دی جاتی تھی عاشورہ کے روزے کی، جب رمضان ابھی فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ روزہ ایک ہی تھا اور اس کو بھی پھر انسان سستی کرے اور چھوڑ دے تو پھر یہ مناسب نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اعلان کیا عاشورہ کے دن کہ ان من اکلا، جس نے تو کچھ کھا لیا ہے، ابھی دن کا آغاز تھا، جس نے کچھ کھا لیا ہے، بقی فل یتیمہ بقیت یومی، پھر وہ اب کھانا پینا چھوڑ دے اور دن کو مکمل کرے اپنے۔ ومن لم یکن اکلا، اور جس نے کھایا نہیں ہے، کچھ نہیں کھایا، تو فل یسوم، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے، یعنی وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے، اب چونکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ رکا رہے، احترامن، احترامن وہ کھانے سے رکا رہے، اپنے دن کو مکمل کر لے، لیکن آ، جس نے ابھی تک صبح سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے۔ اور یہی نفل روزے کی، یہی کہہ لے کہ آپ اس کے نفل اور فرض کے اندر یہی فرق ہے کہ نفل روزے کے اندر صبح صادق کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، شرطے کہ انسان نے صبح سے کچھ کھایا نہ ہو، لیکن فرض روزے کے لیے روزہ بند ہونے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ رکھنا ضروری ہے کہ میں آج ابھی روزہ رکھنے لگا ہوں یا رکھ لیا ہے میں نے۔ اس کے لیے پھر سحری کرنا واجب ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ رات کا جو بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ رات کو نیت کرنا، تو رات کا مطلب عشاء کے بعد نیت نہیں مراد، رات کا مطلب ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے، چونکہ رات ہی ہوتی ہے تو اس ٹائم تک کم از کم انسان کی نیت ہونی ضروری ہے فرض روزے کے لیے۔ اگر اس سے پہلے نیت نہیں ہے، فجر طلوع ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، ابھی نیت نہیں کی، تو پھر ابھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا فرض روزہ، نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ نفل روزے کی یہ ہے کہ اگر مثلا انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی نا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں نا فجر کی نماز کے بعد ناشتے کے وقت، تو آپ گھر میں پوچھتے کوئی چیز ہے کھانے کو، تو کہا جاتا ہے گھر کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرا روزہ، ٹھیک ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اگر کہا جاتا کہ کوئی چیز کھانے کو ہے تو آپ پھر فرماتے کہ لاؤ میں اس چیز کو تناول کروں۔ بہرحال نفل روزے کے لیے آ، فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، فجر کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو۔ اگر کچھ کھایا ہے تو پھر روزہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ۔ کسی کو کوئی سوال؟ بابو وصفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کرنا وفود العربی، عرب کے وفدوں کو، کیا جو لشکر آتے تھے وفد بن کے آتے تھے عرب کے، ان کو وصیت کرنا کہ این یبلغوا، کہ وہ پہنچا دیں۔ اچھا یہ پیچھے اوپر جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر محل شاہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سب کو اعلان کر دو، تو اس ایک شخص کے اوپر اعتماد کیا تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا۔ نہیں یہ اب ہم نے مکمل کرنا ہے جی، آج ہم نے یہ کتاب اخبار الحاد مکمل کرنا ہے۔ بہرحال باب وسعت، یہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، صرف میں اشارہ ہی کروں گا اس کی طرف۔ باب وسعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود العربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کرنا عرب کے وفدوں کو کہ یبلغوا من وراءہم، کہ وہ پہنچا دیں اپنے پیچھے والوں کو، کہ جو مجھ سے وہ سنیں وہ اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں، ان کا وہ دین پہنچا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں جا کے بتائیں گے تو ان کا یہ بتانا جائز ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اگرچہ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ قالہ مالک بن الحویرث، یہ بات مالک بن حویرث نے کہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مالک بن حویرث کی حدیث ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، کئی ایک جگہ پر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے، کتاب کس کے اندر، کتاب الایمان کے اندر۔
بہرحال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ ہا، یہ آپ کو پتہ ہے نا اس کا ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل السند، یعنی اب جب ہا آتی ہے نا درمیان تو پھر اگلے پھر سند امام بخاری یعنی کہ استاد سے شروع ہو جاتی ہے. گویا اس حدیث کو امام بخاری نے علی بن الجعد سے بھی سنا ہے اور اسحاق سے بھی سنا ہے، سند دوبارہ پیچھے لوٹ آئی ہے. ٹھیک ہے. اخباران پھر جہاں پہ ایک مشترک راوی ہوگا وہاں پہ سند جمع ہو جاتی ہے، پیچھے وہ سند کے راوی مختلف ہو جاتے ہیں. یہ سوال ایک آ سکتا ہے آپ کو پیپر کے اندر، اس طرح کا سوال. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ، اب شعبہ ہے استاد علی بن جعد کے. آگے ہا تحویل السند و حدثنی، اب یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنی اسحاق، اسحاق بن راہوے ہوں گے. قال اخبرنا النضر، یہ نظر ان کے استاد ہیں اسحاق کے. قال اخبرنا شعبۃ، اب وہ کن سے بیان کر رہے ہیں؟ شعبہ سے. گویا شعبہ کے دو شاگرد ہیں، نظر اور علی بن جعد. اب اس میں ایک اور فائدہ ہے، اب یہ دو سندیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک سند عالی ہے اور ایک نازل ہے. عالی کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر واسطے کم ہوں، اور نازل کس کو کہتے ہیں جس کے اندر واسطے زیادہ ہوں. اب شعبہ تک پہنچنے کے اندر پہلی سند کے اندر ایک واسطہ آتا ہے علی بن جعد کا، اور دوسری سند کے اندر دو واسطے آتے ہیں اسحاق اور نظر کا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی سند عالی ہے اور دوسری کیا ہے؟ نازل ہے. اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ قال کان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقعدنی، مجھے بٹھاتے تھے، علی سریری، اپنے چارپائی پر. فقالا، تو اسی دوران کہتے ہیں انہوں نے فرمایا، ایک بار مجھے بیان کیا کہ ان وفد عبد القیس لما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پیچھے ہم نے چند دو چار دن پہلے ہی یہ حدیث پڑھی ہے، چند دن پہلے. تو قال من الوفد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وفد کون، ان وفد والوں سے پوچھا کہ کون سا وفد ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے ربیہ، کہ ربیہ قبیلے کا یہ وفد ہے. قالا، تو آپ نے فرمایا مرحبا بالوفد والقومی، آپ نے فرمایا اس وفد اور اس قوم کو مرحبا، ویلکم. غیر خزایا، اس حال میں کہ ان کو نہ کوئی نقصان ہے، ولا ندامہ، نہ کوئی ندامت ہے، یعنی اللہ کرے ان کو نہ کوئی زیان یا کوئی محرومی ہو اور نہ کوئی ان کو ندامت ہو. یہ ایک دعا ہے. قالو یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ان بیننا و بین کفار مضارا، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کفار پڑتے ہیں، وہ درمیان میں ہیں. فمرنا، اب یعنی ہم آپ کے پاس، اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہم آپ کے پاس صرف اور صرف ماہ یعنی حرمت والے مہینوں میں ہی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور حرمت والے مہینوں کا جو قدر اور احترام وہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کے پاس صرف اس میں آ سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں، لہٰذا ہمیں کوئی ایسی بات دے، فامرنا بامر، تو ہمیں ایسے کسی معاملے کی خبر حکم دے دیں، ندخل به الجنت، کے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، جن پر عمل کر کے. ونخبر به من وراءنا، اور ہم جا کے اس کی خبر کر دیں اپنے پیچھے والوں کو. فسالوا عن الاشربتی یا اشربتی، تو انہوں نے کچھ مشروبات کے بارے میں پوچھا یا کچھ برتنوں کے بارے میں پوچھا. تو فنہاہم عن اربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار برتنوں سے منع فرما دیا. وامرہم باربع، ان کو چار چیزوں کا حکم دیا. امرہم، انہیں حکم دیا، بالایمان باللہ، ایمان باللہ کا. قالا، پھر پوچھا، حل تدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قالا، آپ نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ، کہ یہ ایمان باللہ سے مراد ہے شہادتین کی گواہی دینا. آگے پھر آپ نے دوسری چیز بیان فرمائی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. و اظن فیہ، اب راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صیام و رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھنا. وتؤتوا من المغانم الخمس، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم غنیمتوں میں سے خمس ادا کرو، یعنی مال غنیمت جب تم جہاد کرو کسی کفار قوم سے اور تمہیں مال غنیمت ملے تو اس میں سے پھر پانچواں حصہ تم نے نکالنا ہے، اور وہ مال غنیمت میں ہمیں مدینہ پہنچانا. ونہاہم عن الدباء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چار برتنوں سے منع فرمایا اس میں ایک دبا
جو کدو سے بنا ہوا برتن ہے، والحنتم، اور جو آ، شاخ یا شاخ سے بنا ہوا برتن ہے، والمزفتی، اور جو تارکول، اور والنقیری، اور والنقیر، اور یعنی جو اس کا کیا تھا جی، مجھے بھول گیا لفظ، اور پیچھے اب دیکھ لیجئے گا مجھے اب اس کا کیا جی۔ اندر سے لکڑی کے برتن ہاں، لکڑی کا برتن، لکڑی کا برتن، مزفت، تارکول والا، اور والنقیری، اور لکڑی کا برتن۔ اور ربما قال المقیر، اور راوی نے المقیر کا لفظ بھی بولا ہے۔ قال احفظوہن، آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو، وابلغوہن، اور ان کو پہنچا دو، من وراءکم، اپنے پیچھے والوں کو۔ تو آپ نے انہیں پیچھے والوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے۔ باب خبر المرأة الواحدہ، اکیلی عورت کی خبر، یہ بھی حجت ہے، جس طرح پہلے عرض کیا، اور اس پر اتفاق ہے، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اگر عورت بھی سچی اور عادلہ ہے اور وہ خبر دیتی ہے تو اس کی بات بھی قابل اعتبار ہے، قابل اتباع ہے۔ تو کہتی ہیں حدثنا محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن توبۃ الانزی امبریہ امبری عن توبۃ الانبری قال علی شعبی، کہتے ہیں مجھے عامر بن شراحبیل شعبی نے کہا کہ ارائیت حدیث الحسن، آپ کا کیا خیال ہے حسن رضی اللہ تعالی، حسن رحمہ حسن بن ابی الحسن بصری، ان کی حدیث کے بارے میں، یعنی نبی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، وقعت یعنی حسن بصری بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان میں واسطہ بھی ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وقعت ابن عمرہ، کہ میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوں، قریب من سنتین، 2 سال تک، او سنتی و نصف، یا 1.5 سال تک، یعنی 1.5 2 سال تک میں عبداللہ بن عمر کے پاس رہا ہوں، فلم اسمع یحدث عن النبی غیر ھذا، تو میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بھی بیان کرتے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ایک ہی حدیث میں نے ان سے سنی ہے، اس کے علاوہ میں 1.5 سال تک میں نے اور کوئی حدیث ان سے نہیں سنی، وہ کیا ہے؟ تو یہ شابی کا یعنی کیا لے کہ اپنا علم ہے کہ ان کے سامنے انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ کہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عبداللہ بن عمر کی اور کوئی حدیث نہیں تھی، کئی حدیثیں تھیں، انہوں نے بیان بھی کی ہیں۔ بس اوقات انسان عمر کے کسی عرصے کے اندر کچھ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دے، یا عام طور پہ طلباء کے درمیان وہ حدیثیں بیان نہ کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے، صحت کے پرابلم بھی رہے ہیں نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں میں نے ان کو تو بس یہ 1.5 2 سال کے اندر میں نے یہ حدیث ایک بیان کرتے ہیں ان کو سنا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ قال کان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم سعد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، فیہم سعد، ان میں سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے، فذهبوا یاکلون من لحم، تو وہ شروع ہوئے، ذہب آپ جانتے ہیں نا فعل شروع میں سے ہے، تو وہ شروع ہوئے یاکلون من لحم، گوشت کھانے لگے، ایک گوشت کھانے لگے، وہ ابھی کھانا شروع کیا تھا انہوں نے، کہ فنادتہم راتن، تو انہیں آواز دی ایک عورت نے، اب یہ ہمارا محل شاہد بننے والا ہے، فنادتہم امراتن، تو انہیں ایک عورت نے آواز دی، من بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے بتایا، خبر دی کہ انہ لحم ضب، کہ یہ ضب کا گوشت ہے، ضب کہتے ہیں سانڈے کو یا سانے کو، دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، یہ ایک
یعنی اس کا ترجمہ یاد رکھیں، گو عام طور پہ بعض لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی غلط ہے، گو حلال نہیں ہے، یہ سانڈا ہے جو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور غالباً صحراؤں کے اندر ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے، جو عام طور پہ ہر علاقے میں نہیں ہوتا نا، عرب کے اندر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں نہیں تھا، تو عورت نے کہا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے، جو تم جو تناول کر رہے ہو نا، یہ سانڈے کا گوشت ہے، فام سک، تو وہ رک گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو کھاؤ بھائی، اوت ماؤ، یا آپ نے پھر یہ فرمایا اوت عامو، یا فرمایا کہ تناول کرو، فإنہ حلال، کیونکہ یہ حلال ہے، کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ کیونکہ یہ حلال ہے، او قالا، یا یہ فرمایا کہ لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شک کا فی، اس میں کہتے ہیں راوی کو شک ہے کہ ان میں سے کون سے لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، یہ کہا ہے حلال ہے، یا کہ یہ فرمایا کہ لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عذر بیان کر دیا کہ میں یہ کیوں نہیں کھا رہا، فرمایا کہ ولاکنہ لیسا من طعامی، کہتے اس لیے کہ یہ میرے کھانے میں سے نہیں ہے، مطلب کہ میرے علاقے کا یہ کھانا نہیں ہے، میرے علاقے کی کا گوشت، یہ گوشت نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کھاتا، اس سے میں یعنی طبعاً، یعنی طبیعت کے طور پر میں اس کو پسند نہیں کرتا، باقی یہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہو، اگر کسی کی طبیعت مانتی ہے تو وہ کھا لے۔ اب اس میں کئی ایک دلائل ہیں، کئی ایک استدلال ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ خبر عورت کی خبر پر اعتماد کیا، ٹھیک ہے، عورت کی خبر پر کہ سارے صحابہ نے عورت کی خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے خبر، اب یہ حلال اور حرام کے بارے میں تھی، یعنی یہ کھانے کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے نا، اس کے متعلق عورت کی خبر کے اوپر صحابہ نے اعتماد کیا اور اس کو قبول کیا، تو اس کا مطلب خبر، عورت کی خبر جو ہے وہ معتبر ہے، اگر وہ ثقہ ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ بسا اوقات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو کھانا ہی کھانا ہے، بندہ کسی وجہ سے زبان کا زبان کے مزہ، زبان کے اوپر انسان کو وہ اچھی نہیں لگتی، تب نہ کھائے، یا اس کا پیٹ یا میدا اس کی اجازت نہ دیتا ہو، تو اس لیے نہ کھائے، تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے حرام ہونے کی بات نہ کرے۔ ایک شخص جو کہتا ہے کہ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، یعنی زبان اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، وہ نہ کھائے تو جائز ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت نہیں مانتی، ٹھیک ہے، تین صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو ہے کہ میری طبیعت نیچر ہی اس کو پسند نہیں کرتی، تو ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر چائے کے اندر مکھی گر جاتی ہے، تو وہ مکھی ڈبو کر باہر پھینک دی جائے، اب چائے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، لیکن اسلام نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ لازمی طور پر وہ چائے پیے، یا وہ مشروب جس پانی ہے یا دودھ ہے جو بھی ہے، تو وہ مجبور نہیں اس کو کیا کہ وہ لازمی وہ استعمال کرے، بلکہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، میری طبیعت نہیں مانتی، اللہ کہ اس کے حلال ہونے کو وہ جائز سمجھے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کو اس میں کوئی مجبور نہیں کیا گیا، تو لیکن جو چیز انسان کے لیے حلال ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کھائے بھی، اب کسی کو سبزیوں کے اندر کچھ چیزیں پسند نہیں ہوتی، کسی کو آ، دالوں کے اندر کوئی دالیں پسند نہیں ہوتی، تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ نہیں کھائے، تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہے یہ، یا نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری مائیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں پسند ہے نا، تو وہ پہلا فتویٰ یہ لگاتی ہیں کہ یہ تو جی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی یہ ناقدری نہیں ہے، یہ اپنی جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا، اپنی جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی ہے، یہ کہ مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی، یعنی میری زبان اس لذت کو محسوس نہیں کرتی، تو بندہ اپنی زبان کی بات مانے گا کہ اس کھانے کی طرف دھیان دے گا، تو دو صورتیں ہوتی ہیں یاد رکھیں، ایک تو ہے، تین صورتیں ہو سکتی ہیں کھانا نہ کھانے کی، حلال حلال سمجھتے ہوئے کھانا نہ کھانے کی، ایک تو ہے کہ انسان کی طبیعت ہی اس کو موافق نہیں ہے، طبیعت کو وہ میچ نہیں کھاتی، دوسری ہے کہ زبان کا جو ذائقہ ہے
وہ اس کو پسند نہیں ہے اس میں، یعنی زبان سے ہی وہ پسند نہیں کرتا، ذائقہ ہی اس کا اچھا نہیں لگتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا معدہ یا اس کا جو پیٹ ہے یا اس کی جو صحت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب ایک چیز کا ذائقہ یا موافقت جو، یعنی معدے کی موافقت کھانے کے اندر، یعنی کوئی چیز ہے وہ یا تو زبان کے ذائقے سے اس کو پسند نہیں ہوگی، یا وہ پسند ہوگی لیکن معدہ اس کو اجازت نہیں دے گا، تو اس میں مقدم کس چیز کو کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا جو چیز، یعنی معدہ جس کو اجازت نہیں دیتا نا، اس کو چھوڑنا یہ مقدم ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس کے اندر صحت کا عنصر پایا جاتا ہے، اور کئی بار جو زبان کی ہوتی ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ انسان کے لیے صحت مند۔ بعض حکماء نے کہا ہے نا، حکماء نے کہا ہے، بڑی پیاری بات کی ہے، ایک بڑے ماہر حکیم ہے ان کے ساتھ بھی میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بھی یہ بتاؤ کہ علاج بالغذا کیا ہے؟ کہتے ہیں علاج بالغذا کا مختصر فارمولہ یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہیں نا، یہ علاج بالغذا، جب بیمار آپ ہوں تو آپ وہ چیزیں کھانے لگ جائیں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں، یا جو چیز آپ پہلے نہیں کھاتے تھے اس کو کھانے لگ جائیں، اور جو چیز پہلے کھاتے تھے اس کو کھانا چھوڑ دیں، کہتے ہیں آپ کی صحت موافق ہو جائے گی، صحت صحیح ہو جائے گی۔ تو یہی کلیہ ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت نے، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وٹامن یا کوئی نہ کوئی اس میں فوائد رکھے ہوتے ہیں، تو انسان اپنی نیچر کی وجہ سے اس چیز کو نہیں کھاتا یا کھانا چھوڑ دیتا ہے، تو جس کے نتیجہ کے اندر انسان اس فائدے سے محروم رہ جاتا ہے کہ جو فائدہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو انسان کو پسند نہیں ہے، مشکل کر کے کھانی چاہیے، دعا کے طور پر کھانی چاہیے، اور بسا اوقات انسان کو اپنی جو مرغوب ترین چیزیں ہیں اس کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، کہ بسا اوقات اس کے اندر وہ چیز جو اللہ نے اس میں فائدے رکھے ہیں اس کی بہتات ہو جاتی ہے، جو بسا اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح ایک انسولین انسان کے اگر زیادہ ہو جائے، اور شوگر زیادہ ہو جائے، یا فیٹ زیادہ ہو جائے، بعض چیزوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے موافق اور متوازن غذا انسان کو کھانی چاہیے۔ اچھی جو زبان کو اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں بھی کھانی چاہیے، جو نہیں لگتی وہ بھی کھانی چاہیے، ہاں البتہ اس کی مقدار کے اندر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، مرغوب غذائیں آپ کھائیں بے شک، لیکن اگر صحت خراب ہے تو پھر اس کے اندر بڑا دھیان رکھنا چاہیے، پیٹ کی موافقت ضروری ہے، کیا بہرحال۔ تو یہ ہمارا کتاب البار الاحاد جو ہے نا یہ مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ میں 1 منٹ کے اندر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ خبر واحد ہر فیلڈ کے اندر، دین کی ہر شعبے کے اندر حجت ہے، معتبر بندہ ہونا چاہیے، چاہے وہ عقیدے کا تعلق، عقیدے کا باب ہو، چاہے وہ مسائل ہو، احکام ہو، فضائل ہو، ہر باب کے اندر حجت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کو بھیجا، اور وفود، سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہوں کو آپ نے جو خط لکھے ہیں اور جس بندے کے ذریعے بھیجا ہے، اس ان پر جو اتمام حجت کیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک اہم معاملہ تھا، اور یہ عقیدے کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد کے اوپر اعتماد کیا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ عقیدے کے اندر بھی خبر واحد حجت ہے، اور احکام کے اندر تو حجت ہے ہی ہے، مسائل اور فضائل کے اندر تو حجت ہے ہی ہے، لیکن بس بندے کا سکہ ہونا ضروری ہے، بندہ سکہ ہے اور کوئی اور وجہ درمیان میں نہیں ہے خرابی کی، تو پھر خبر واحد حجت ہے، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، اس سے امر واجب ہوتا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سنت بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ورنہ ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔